بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز مہمانان گرامی اور جو ہمارے اسپیکر حضرات ہیں، تو ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات کو بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جمع ہوئے، اور ایٹ لیسٹ یہ ایک سلسلہ جو کہ بہت عرصے سے الحمدللہ چل رہا ہے. اور سب سے پہلے جیسے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب نے ذکر فرمایا کہ اس سلسلے میں جو رول الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 3 اداروں کا ہے، جس میں IBA سیف بھی ہے، اور سینٹر فار اسلامک اکنامکس ہے، اور انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کے جو پروفیسر خورشید صاحب کا جو ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی IPS. تو یہ بہت عرصے سے ماشاءاللہ یہ حضرات کام کر رہے ہیں، اور در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس اویئرنیس کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے ان جیسے بہت سارے اداروں کی ضرورت ہے. خالی 2-3 اداروں سے کام نہیں چلے گا. اور جس طرح کی ہماری آبادی ہے، جس طرح کی ہمارا ملک ہے، اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے ادارے ہوں جو کہ اس بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں، جس پہ مختلف قسم کے موضوعات ہوں، اور اس موضوعات کے اندر یہ بھی ہو جیسے کہ اب تک مختلف ہوتا رہا کہ بھئی جو اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اگر اسلامک بینکنگ کو لایا جائے تو اس کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی، اس کی پروڈکٹس کیسے آئیں گی. اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو موجودہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر کچھ فلاز ہیں یا نہیں. اگر کچھ فلاز ہیں تو اس کو کس طریقے سے فردر امپروو کیا جائے، تاکہ اگر لوگ جو سوالات کرتے ہیں کہ آیا یہ اسلامک ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے اگر ہمارے اندر کچھ خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے، اور اگر ہمارے اندر خرابی نہیں ہے، لوگوں کی مس کمیونیکیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کو کلیریفائی کیا جائے، اس کو بتایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے اس قسم کے کاموں کے لیے انتہائی موزوں ہیں، اور ان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور مستقل بنیادوں کے اوپر اس طرح کی ٹریننگ، ورکشاپ اور ریسرچ بیسڈ جو اپنے طلبہ کو مختلف قسم کے سوالات پہ لگانا، جو میں نے ابھی کچھ ذکر کیے، تو یہ بہت ضروری ہے. تو پہلی بات تو ان حضرات کا میں بہت ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ یہ حضرات اس پہ محنت کر رہے ہیں، اور بہت عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سلسلے میں اب چونکہ پہلے اب سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے اسلامک بینک ایز سچ نہیں موجود تھے، یعنی کہ تھوڑا بہت کام شروع ہوا تھا، لیکن جس پیمانے پر الحمدللہ اب ایک ماڈل آ چکے ہیں اسلامی بینکوں کے، تو اب ان اسلامک بینکوں کا بھی ایک کنسورشیم اس طرح کا کچھ ایسا کوئی ایسوسیشن ٹائپ کی کوئی ایسی بنے کہ جو اس کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کرنے میں اور ریسرچ کرنے میں اور لوگوں کو ٹریننگ دینے میں ایک مددگار ثابت ہو. یہ در حقیقت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ خود جو ہے وہ اس کو سمجھے. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا یہ فرض ہے ہر تمام مسلمانوں پر. اس پہ فقہاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو یا معاملات میں ہو یا جو بھی اس کے کام ہو، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو پڑھیں گے، ان کی احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے، مثال کے طور پہ مشکوٰۃ شریف کو آپ لیں گے یا سیاہ ستہ کی جو بڑی کتابیں ہیں، تو آپ کو چند عقائد یا چند عبادات آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ پورا آپ کو ایک نظام حیات نظر آئے گا. ایک ایسے آداب آپ کو ملیں گے کہ انسان، چونکہ الحمدللہ میری بھی تدریس سے وابستگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سچی بات ہے اس قابل نہیں ہوں کہ میں حدیث کا درس
دے سکوں حدیث کی کیا شان ہے. تو لیکن میں سچی بات ہے کہ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت بنا کے ہم لوگوں کے لیے بھیجا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جو ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو آپ یہ یعنی کہ ہم اس موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں اور ایجوکیشن کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1400 سال پہلے بتلا کے چلے گئے، اور اگر آج ہم اس پہ صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہمیں صحیح معنوں میں فلاح مل جائے، دنیا اور آخرت کی فلاح مل جائے. ہر چیز کے آداب بتلا گئے. مجھے یہ احساس ہوتا ہے بعض اوقات کہ دور جاہلیت کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما نہیں تھے، جب آپ آئے اور آپ نے صرف 23 سال کے عرصے میں یہ انقلاب برپا کیا، اور وہ جو انہوں نے پوری تمام باتیں انسان کو مختلف چیزیں، آداب کیا ہونے چاہیے، اخلاق کیا ہونے چاہیے، معاملات، اور اس کی تربیت کی اور خود بھی کر کے دکھلایا ہر مرحلے کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام کو کتنا ایک عجیب ان کو ایک مزہ آتا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، اور ہر چیز میں کس قدر سکون ملتا ہوگا، کیونکہ جو پہلے جو ان کی زندگی تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے کہ جانوروں جیسی زندگی. لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب سکھلائی، جو ادب سکھلایا، تو وہ چیزیں در حقیقت ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. تو صرف یہ معاملات ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں، ہماری اپنی معاشرت میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے آداب میں، ہمارے عقائد میں، عبادات میں، ہر چیز میں در حقیقت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہدایات ہیں وہ در حقیقت ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے. دیکھیں ہم جو ہے اگر ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو ہم جو کوئی چیز اپنی محسوس کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں، تو اپنے حواس خمسہ استعمال کرتے ہیں، یا تو چھو کر، یا سن کر، یا دیکھ کر، یا چکھ کر. یہ ساری چیزیں حواس خمسہ کہلاتی ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. لیکن بعض اوقات بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آیا یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں گولی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، فلاں دوا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کا اعلان آتا ہے کہ جی یہ تو نقصان دہ ہے، اس کو بند کر دیں. مجھے یاد ہے کہ وہ پہلے جو ابھی تو آج کل وہ پیناڈول استعمال کرتے ہیں نا لوگ بخار کے لیے، تو اب سے تقریباً یعنی 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی بات ہے، تو ناول جین ٹائپ کی گولی آیا کرتی تھی، تو وہ جو ہے استعمال کیا کرتے تھے، وہ بند ہو گئی. یعنی اسی طریقے سے مختلف آتی رہتی ہیں، تو لوگ ریسرچ آتی رہتی ہے اور اس پہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نہیں ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ یہ جو کووڈ آئی، تو کووڈ کے اندر جو اس کی ویکسینیشن ہوا تو اس پہ یہ آتا رہا کہ بھئی اب اس کا آفٹر ایفیکٹس ہوگا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا. کوئی کہہ رہا تھا کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے کیا کیا اس کے دوسرے مضرات ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا کیا نہیں. آپ دیکھیں یہ جو کیپٹلزم تھا، اس کے اندر جو عدم مساوات تھی، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی، جو تقسیم دولت کی جو عدم مساوات تھی، اور سارا پیسہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ مالدار ہو گئے اور باقی لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہو گئے. تو اس کی بنیاد پر، اس کے ریپرکشن کے طور پر اس کے سدباب کرنے کے لیے یہ سوشلزم اور کمیونزم آیا. لیکن وہ بھی غیر فطری تھا، وہ بھی غیر فطری نظام تھا. تو وہ بھی کیا ہو گیا، فلاپ ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. دوبارہ لوگ کیپٹلزم کی طرف آ گئے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہم تجربے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا اکنامیکل سسٹم ہوگا. تو وہ تجربے جو ہے وہ ہمارے اپنے محدود سوچ تک وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم فیل ہو جائیں. تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے وحی الہی کی، کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس پہ صرف اللہ تعالیٰ کا جو بتلانا ہی ہوتا ہے، تو وہی در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں.
اب مثال کے طور پہ جو ربا یا میسر یا غرر، یہ جو چیزیں ہیں جو کہ مختلف قرآن پاک کی آیات اور احادیث وغیرہ کے اندر جس کی ممانعت آئی ہے، اب لوگ جو ہے وہ اس پہ مختلف قسم کے علتیں اور اشکالات کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، ربا الفضل کیوں ناجائز ہے، ربا النسیہ کیوں ناجائز ہے، اور یہ اس سے کیا معاشرے میں فرق پڑے گا، کیا نہیں پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہماری عقل ہر چیز کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سب چیزیں بنائیں، تو کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں بنی؟ ابھی تک لوگ جو ہے وہ اپنے کائناتی نظام کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک خاص حد تک پہنچے، لیکن اس کے بعد بھی پتہ چلتا ہے جی ایک اور کہکشاں نظر آ گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو سمجھ ہے، وہ قاصر ہے کہ وہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے صحیح ہیں، یہ تمہارے لیے غلط ہیں، تو اب آج کل بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ طب نبوی کے اندر جو بہت ساری چیزیں بتلائی گئیں، جیسے کلونجی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اندر اب مغربی لوگوں نے ریسرچ کی اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت فائدہ مند ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں اور اس پہ سب لوگوں کو اتفاق ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب بہت زیادہ فتنے ہوں گے اور مختلف قسم کے زمانے اختلافات ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ ایسے زمانے میں تم کیا کرو، تم کرو علیکم بالسواد الاعظم، تم دیکھو جمہور کس طرف ہے، یعنی اکثریت علماء کرام کیا سوچ رہی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک دو چند عالم کوئی بات کہتے ہیں تو اس پہ نظر مت کرو، بلکہ تم دیکھو کہ اکثریت علماء کرام کی کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو تمام مسلمان بہتر سمجھیں وہی چیز بہتر ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ مجمع الفقہ الاسلامی ہے، ایوفی ہے، اس طرح کے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں انٹرنیشنلی تمام دنیا بھر کے علماء کرام جمع ہو کر ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اور وہ ان کو اس کی بصیرت بھی ہے، فقہی نالج بھی ہے، ایک اکانومی کے اوپر بھی تجربہ ہے، اور وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، تو پھر ہمیں مزید اپنے وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو پھر مزید ہمیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں ان کے کہی ہوئی باتوں کو اپنانے میں، اور اس کی ایگزیکیوشن کے اندر جس حد تک ہو سکے ہم اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ ریشنل نکالیں یا وجوہات تلاش کریں، یہ اب ہمارا کام نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب سود کا فیصلہ بھی آ گیا، اور مفتی ارشاد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ فیصلے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ بھی آ گیا اور سب چیزیں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے عرصے سے 1980 سے لے کر مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کا جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے تو اس وقت انہوں نے اور بڑے بڑے حضرات نے اس زمانے میں ایک بہت تفصیلی مقالہ لکھا تھا اور قرارداد لکھی تھی، جس کے اندر پورا پروگرام تھا، پہلا پروگرام تھا کہ کس طریقے سے اقتصادی نظام کو اسلامی طریقے سے ڈھالا جائے۔ پھر اس کے بعد کتنے کمیشن بنے، نواز شریف صاحب کے پہلے، دوسرے، تیسرے دور میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب فیصلہ آیا تھا تو وہ اسٹیٹ بینک کے اندر کمیشن بنا اور اس نے ساری تجاویز دی۔ پھر اس سے پچھلے دور میں اسحاق ڈار صاحب کے دور میں، اس سے پچھلے دور میں نواز شریف کے صاحب کے، تو وہ اس وقت ایک کمیٹی بنی۔ مطلب یہ کہ خلاصہ یہ کہ ہر پہلو پر کام ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ اسی کو دوبارہ لکھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ اس کی رپورٹ تیار کر دیں، وہ ساری رپورٹیں ساری موجود ہیں۔ ہر پہلو کے اوپر کام ہوا ہے کہ جو مثال کے طور پر ابھی جو مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ مثال کے طور پہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہ کیسے صحیح ہوگی، جو ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ کس طرح صحیح ہوگا، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے تمام چیزیں اور اس کی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ وہ پوری ڈسکس ہو چکی ہے اور وہ لکھی ہے، لیکن بس اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات ہے۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس پہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ اب کام بہت ہو گیا، تحریری کام، کانسیپچولی کام کافی ہو چکا ہے اور بڑوں کی رہنمائی میں ہوا ہے الحمدللہ، اور وہ صحیح کام ہے، تو بس اس کو اب ایگزیکیوٹ کروائیں، اور اس کے لیے ہمیں
بار بار اس طرح کے ورکشاپ کرنی پڑے، مختلف جگہوں پہ کرنی پڑے، ہر فورم میں آواز اٹھانی پڑے، تو یہ چیز یہ کام خالی میرا نہیں ہے، اور یا خالی احمد علی صدیقی صاحب کا یا مصطفیٰ انصاری صاحب کا یا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کا نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہم تمام لوگوں کا اور تمام عامۃ الناس کا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، کیونکہ جب تک کہ علم نہیں ہوتا تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ علم بہت ضروری ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ یو کے اندر ایک زمانے میں اسلامک فائنانس کافی اس کی چل پڑی تھی اور کافی چرچا ہوا تھا، ایچ ایس بی سی اور بڑے بڑے بینک لائش، ٹی ایس بی، آر بی ایس وغیرہ، یہ وہ سب جو ہے اسلامک بینکنگ میں خاص طور پہ اسلامک ہوم مورگیج فائنانسنگ وغیرہ کر رہے تھے، لیکن 2008 یا 2012 تک چلا سلسلہ، اس کے بعد سب بند ہو گیا، وہاں پہ کوئی اسلامک فائنانس نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بس وہ، حالانکہ آپ دیکھیں تو بلیک برن کے اندر تقریباً 98% مسلمان ہیں، مانچسٹر کے اندر بھی بہت مسلمان ہیں، اور گلاسگو کے اندر بہت مسلمان ہیں، یو کے اندر اچھے خاصے مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ تو اس کی میں کئی مرتبہ گیا، میں نے ایسی، میرے شاگرد بھی ہیں وہاں پر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مسجد میں آ کے تقریر کریں، تو میں نے تقریر کی۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے، چونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ بھائی اسلامک بینکنگ وغیرہ سے بھی میرا تعلق ہے، تو اس حوالے سے سوالات کیے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے اتنے سارے علماء کرام بھی ہیں، اتنے سارے دینی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، تو یہ اس طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتی اسلامک فائنانس یا اس کی طرف؟ کہنے اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں جو اسلامک بینکس آئے تھے وجود میں اور انہوں نے کچھ کام کرنے شروع کیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو تو یہ صرف مارکیٹ ٹیپ کرنی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو انگریزوں کے جو بینک تھے اسی برانچ کے اندر ایک میز جو ہے نا وہ اسلامک فائنانس کی لگا دی، اور اس پہ کہا کہ یہاں پہ اسلامک فائنانس کی پروڈکٹ ہوگی، اور اس پہ کوئی مطلب وہاں تو میل اور فیمیل ہر طرح کے لوگ کام کرتے ہیں نا، تو ان میں کسی کو بٹھا دیا اور کہا کہ جو ہے نا تم یہ بیچو۔ اب وہ جب کوئی بھی بندہ آتا تھا اس کو لینے کے لیے، تو انہوں نے وہ پوچھتا تھا بھائی اس میں اور اس پہ کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ریٹ اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پتہ کہ کیا فرق ہے اس کا، یہ فتویٰ ہے بس ہمارے پاس۔ تو کہنے ہیں کہ اب وہ بیچارے عامۃ الناس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ سب کچھ جو بلا وجہ کہ ہم اس میں کیا وہ کریں، تو اس طریقے سے کرتے ہوئے چونکہ ان کو نالج نہیں دی گئی، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ پھر علماء کرام کے جب یہ بات جا کے علماء عامۃ الناس علماء کو بتاتے تھے، تو علماء کہتے اچھا ایسا ہے، ہر چیز بالکل ویسی ہے، تو پھر بلا وجہ کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنے کی، تو انہوں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ تو لیکن درحقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کو پھیلانے کی بہت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ماشاء اللہ آئی بی اے اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اگر زیادہ زیادہ کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، اس پہ ہمیں لیت و لال اور اپنی ریسٹورینٹ وغیرہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب اس کی تنفیذ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ شاید کہ یہاں پر بھی یہی وہی معاملہ ہوتا ہے جو یو کے میں تھا، اور امریکہ میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، یا آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہی معاملہ شاید پاکستان میں بھی ہوتا اگر ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، میں ایک تحدید اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہم سب کو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی اگر محنتیں اور کاوشیں نہ ہوتی، یا جیسے ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضا احمد صاحب ہیں ان کی بھی محنتیں ہیں، ہمارے یہاں اتنے کئی سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اور بہت سارے لوگ، ان حضرات کی اگر کاوشیں نہ ہوتی تو آج شاید ہم بھی اسی جگہ پر ہوتے۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اتنی کنوکشن کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام ان حضرات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جہاں ہمارے ملک میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور بہت ساری مسائل کے شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ ایک چیز ناجائز ہے، اس کو ہمیں کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس کو لازماً بڑھاؤں گا۔ تو ہم اپنے اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں، آپ کا شکر ہے آپ نے اس ملک میں ہمیں کم از کم ایسے لوگ تو دے دیے، اور ایسا کم از کم اتنے کچھ اسلامک بینک تو وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کتنے وہ اس کے اندر مزید بہتری ہو سکتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کم از کم وہ وجود میں آ گئے اور وہ چل رہے ہیں، اور لوگوں کو اچھا ریٹرن بھی مل رہا ہے، انویسٹمنٹ بھی مل رہی ہے، اور اپنے بزنس حلال طریقے سے کر رہے ہیں،
تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اور اس کو مزید کیسے بڑھانا ہے اس کے لیے مستقل متواتر کوشش کرنی چاہیے. جیسے مفتی شاہد احمد ایاز صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں علماء کرام میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ اوور نائٹ چیزوں کو ٹرانسفارم کر دیں. ایک چیزوں میں ایک نیچرلی ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے پلاننگ، کہ آپ پہلے پلاننگ تو کریں، آپ اسٹارٹ تو لیں کہ بھائی کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن اگر پلاننگ ہی نہیں کریں گے، اس پلاننگ کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر وہ کوئی چیز نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت ذخائر دیے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو معدنی ذخائر بہت ہیں، اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ جو ناردرن ایریاز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایگریکلچر وغیرہ اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے اوپر ہم سکوک ایشو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے مختلف قسم کے جو پروجیکٹ بیسڈ ہیں تو اس کو اپنے انشاءاللہ اس سے ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ سے بھی ہمیں وہ مل جائے گا، چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور بہت سارے سکوک اس کے اوپر مختلف نوع قسم کے. آج کل تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امپیکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، گرین انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جو SDGs کے کو دیکھتے ہوئے لوگ فائنانسنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اپنے پاکستان کے اندر بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت اس قسم کے مواقع موجود ہیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اب جو موجودہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے یہ 200-300 سال پرانا تھا، اس کو اب سے 25-30 سال پہلے جو ہے لوگوں نے شروع کیا، آہستہ آہستہ کر کے اب 18-20% تک پہنچا. لیکن یہ جو موجودہ فن ٹیک آ رہا ہے، یہ ڈیجیٹل بینکنگ آ رہی ہے، یہ سافٹ ویئر ابھی نئے لکھے جا رہے ہیں. کسی پہلی چیز کو جو 200 سال سے چل رہی ہو اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو چیز ابھی نہیں آ رہی ہو تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپ شروع میں ہی لوگوں کو بتا دیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ تر ٹرانسپیرنسی بھی آتی ہے، فائنینشیل انکلوژن بھی آتا ہے، اور SME کمرشل جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے ان کو بڑھانے میں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی تمام جو اسلامی بینکوں کی جو دولت ہے، یا یوں سمجھیے کہ ڈپازیٹرز ہیں، تو وہ سارے ڈپازیٹرز کا پیسہ جو ہے وہ چند کارپوریٹس کے ہاتھ پہ جاتا ہے. تو وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ کئی لا یکردوا لتم الی الاغنیاء منکم، تو وہ اس کے اوپر ایک طریقے سے صادق آتا ہے کہ مال جو ہے وہ آپ کو سب کا کھنچ کے چند ہاتھوں میں چلے جاتا ہے. لیکن اگر ہم SME کمرشل کو فروغ دیں، مائکرو فائنانسنگ کو اسلامک طریقے سے فروغ دیں، اور اب پہلے مشکل تھا کیونکہ اس کے لیے الگ الگ برانچیں قائم کرنا، جب سے ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ آسان ہو گئی ہیں. تو اگر ہم اس کو فوکس کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈپازیٹرز کے جو پیسہ ہے وہ زیادہ اچھے ریٹرن کے ساتھ زیادہ بڑے، یعنی کہ فلو آف ویلتھ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ مزید فیئر ہوتی چلی جائے گی. تو ان چیزوں کو ہم لوگ استعمال کریں، ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں تمام مستقبل کے چیلنجز کے لیے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر ہم اس طرح محنت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.